اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 اور 103 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، جو شیطان پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین انہوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت، بابل جگہ پہ، ہاروت و ماروت پہ۔ وما یعلمان، اور نہیں وہ سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں واضح کر دیتے، انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش بنائے گئے ہیں تمہاری، فلا تکفر، پس تم کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما، تو پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیا کرتے تھے۔ وما ہم بضارین بہ من احد، اور نہیں ہیں وہ نقصان پہنچا سکتے کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون ما یضرہم، اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان ہی دیتی تھی، ولا ینفعہم، اور انہیں نفع نہیں دیتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً وہ جانتے ہیں، لمن اشتراہ، جس نے بھی اس علم کو حاصل کیا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ بہت برا ہے جو انہوں نے جس کے بدلے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ولو انہم آمنوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو ضرور جو بدلہ یا ثواب اللہ کی طرف سے تھا وہ بہت بہتر تھا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات، الہامی کتابیں آنے کے بعد جب عقلی نقلی طور پر ان دلائل کا اور ان باتوں کا کوئی توڑ اور جوڑ ان کے پاس نہیں تھا، تو پھر ہمیشہ سے باطل پرست لوگوں نے باطل طریقے سے حق کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں سے ایک یہ تھا کہ جہاں ان کا، جس طرح سابقہ آیات میں ہم نے پڑھا، بس چلتا، انبیاء کو شہید کر دیتے، اور جہاں ایسا نہیں تھا وہ نبیوں پر جادو کرتے ان کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو یہاں بھی انہی باتوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جادو کا پیچھا کیا۔ حالانکہ تورات و انجیل اور دیگر جو سابقہ الہامی کتابیں ہیں اس میں بھی اس کی تردید اور شناعت کو ذکر کیا گیا۔ جادو کرنا، سیکھنا، سکھانا، یہ سب کفر ہے۔ جس نے جادو سیکھا یا سکھایا اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے مطابق جادوگر کی سزا قتل رکھی گئی ہے، کہ جو جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ ایک قاتل جو ہے اس سے معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا نہیں ہوتا جتنا ایک جادوگر معاشرے میں بگاڑ لاتا ہے، تو اس لیے اس کی سزا بھی قتل رکھی گئی۔ اب انہوں نے بھی کیا کیا، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی زمانہ تھا ان کی بادشاہت کا، اور وہاں کچھ شیاطین تھے کہ جو کفر کرتے، یعنی جادو سیکھتے اور لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اور جو عیسائی اور یہودی ہے، انہوں نے یہ معروف کر رکھا تھا کہ معاذ اللہ جو سلیمان علیہ السلام تھے نا، یہ جادوگر تھے، کہ ایک ہی وقت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہوا کے اوپر بیٹھتے ہیں اور ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، پرندوں کی بولیاں اور یہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہے، یہ اصل میں جادوگر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی کہ کوئی بھی پیغمبر اس راستے کو اپنانے والا نہیں تھا۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام بھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے اور ان کو بڑی بادشاہی عطا کی، اور ایسی بادشاہی جو قیامت تک کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آ سکتی ہے، یہ ان کو عطا کی۔ تو یہ اللہ کا انعام تھا۔ یہ جادوگری کی وجہ سے یا اس کے ذریعے جو حاصل ہونے والی چیزیں ہیں وہ نہیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے
ان شیاطین کی پیروی کی ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں تھے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے اس کفر کا ارتکاب نہیں کیا، یعنی انہوں نے جادو سیکھا نہ وہ جانتے تھے اور نہ ہی انہوں نے کیا۔ ولیکن شیاطین کفروا، لیکن جو شیاطین تھے نا انہوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس نص سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جادو سکھانا کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اور آگے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، بابل جگہ پہ ہاروت اور ماروت پر جو نازل کیا گیا۔ اب وہ کیا نازل کیا گیا؟ یہ ایک ایسا علم تھا جو جادو سے ہٹ کر تھا، لیکن اس کے سیکھنے کا اکثر جو چیزیں تھیں لوگ اس کا غلط استعمال کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں بھی معروف ہیں، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، کچھ ہم نے جرم کیا، اس جرم کی سزا کے اندر ان کو یہ ایسا بنایا گیا۔ لیکن یہ ساری باتیں جب بغیر دلیل کے ہیں تو ان کے کہنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اصل چیز کیا ہے جو قرآنی ان چیزوں کا ظاہراً جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں دنیا کے اندر، کچھ ان میں سے حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ فائدہ مند ہیں، کچھ نقصان دہ ہیں۔ اب فرشتوں میں سے بھی یہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے۔ اب اس کے ساتھ یہ چیز تھی کہ وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش بنائے گئے ہیں، ہم تمہارے لیے آزمائش بنا کر اتارے گئے ہیں، تو ہم سے یہ چیز، یہ باتیں نہ سیکھو۔ تو لیکن وہ کیا کرتے، اس بتانے کے باوجود کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو تمہاری آزمائش بنا کے بھیجے گئے ہیں، تم کفر مت کرو، لیکن وہ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ ان سے ایسی باتیں سیکھا کرتے جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیا کرتے، تفریق ڈال دیا کرتے تھے۔ اور یہ ایک بڑی چیز تھی کہ جادوگر بھی یہی کام کرتے ہیں کہ بسا اوقات کہ جو رشتہ دار تعلق ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے جی، اب توڑنا چاہتے ہیں تو ایک آن میں توڑ سکتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں تو جوڑ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر شیطان کو یہ محبوب ترین اس کا مشغلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا جائے، جس طرح کہ وہ حدیث آپ کے علم میں ہے کہ شیطان جو ہے اپنا رات کو تخت لگاتا ہے اور اپنے جو کارندے ہیں ان سے رپورٹ طلب کرتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ کوئی کہتا ہے میں نے کسی سے یہ کروایا، یہ کروایا، یہ کروایا۔ ایک شیطان آتا ہے، وہ آگے کہتا ہے کہ میں نے ان کی کان بھرے اور یہاں تک ان کو پہنچا دیا کہ میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے۔ تو وہ ابلیس جو ہے وہ بڑا اٹھ کے اس کا استقبال کرتا ہے اور حدیث میں ہے اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو اصل کام کیتا ہے۔ کیونکہ جہاں لڑائی جھگڑا اور یہ فتنہ ہے نا، کوئی اور چیز ہے، چوری چکاری ہے، کسی کا کوئی کاٹا وعدہ اور کو گناہ کر لیتا ہے تو ایک وقتی چیز ہے، اس کے بعد وہ توبہ یا اس کو مٹانا یا اس کے وہ اثرات نہیں ہیں کہ جو اس چیز کے اثرات ہیں کہ ایک گھر میں لڑائی ڈل جائے اور پھر یہ بس اوقات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ سالوں سال چلتی ہے، اور پھر یہ صرف 2 لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان نہیں، اس کے اندر 2 خاندان اور 2 خاندانوں کے بعد یہ ایک بڑھتی ہوئی چیز بہت حد تک بھی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہے جس کے بعد یہ چیزیں بڑھ جائیں گی تو پھر عبادات یہ ساری چیزیں مان پڑ جاتی ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ جو شوہر کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو شوہر کے خلاف، اس طرح باپ کو بیٹے کے خلاف اور بیٹے کو باپ کے خلاف بھڑکاتا ہے، وہ سراسر اور واضح شیطان آدمی ہے جو ایسا کردار ادا کرتا ہے۔ شیطانی، اور شیطان بھی یہی چاہتا، وہ جادو کے ذریعے چاہتا تھا، اس نے کسی اور ذریعے کہ اس کو یہ کام کر دیا تو کام اس نے شیطانی کیا ہے، جبکہ پسندیدہ چیز کیا ہے کہ جہاں لڑائی جھگڑا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو آگے فرمایا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، لیکن کوئی بھی چیز اللہ کے کنٹرول سے باہر آزمائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سحر ہے، جادو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا۔ یہ جو یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لبید بن عاصم جو یہودی تھا، اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کنگھی کے بال تھے نا داڑھی سے یا سر مبارک کے، ان کے اوپر اس نے جادو کیا، اور ایک جو کنواں تھا اس کے اندر اس کو دبا دیا، رکھ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز کہ آپ اپنے اہلیہ یعنی امہات المؤمنین ان میں سے کسی کے پاس جاتے، لیکن علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ گئے ہیں نہیں گئے، یعنی یہ چیز اس طرح سے اس کا اثر ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ فلاں فلاں نے یہ جادو کیا ہے، اور وہ فلاں جگہ پہ پڑا ہوا، آپ نے صحابہ کو بھیجا، وہاں سے اس کنویں سے اس کو نکالا گیا، اور وہ پھر سورہ فلق اور ناس یہ جادو کے توڑ کے اوپر بھیجی گئیں۔ یہ صورتیں اس کے اندر وہ دیکھیں گے نا تو سارا اس کا ترجمے میں یہ چیز واضح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وہ پڑھتے گئے تو وہ 11 گریں لگی تھیں، یہ 11 آیات تھیں، تو وہ پڑھتے گئے، وہ گریں کھلتی گئیں اور یہ جادو وہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب بعض لوگ یہاں یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ اگر جادو کا وہ شکار ہو جاتے ہیں
تو وہ اس کا توڑ بھی جادو سے کرنا کہتا ہے کیتا ہے نا تو توڑ ہی کرنے ایسے کڑا کر رہے ہیں ہم تو اس کا توڑ کر رہے ہیں جادو سے. تو جادو کا توڑ جادو سے کریں گے تو اس نے جس طرح گناہ کیا نا تو یہ بھی کیا ہے وہی گناہ ہے. جادو وہ کرے گا تب بھی کفر ہے, یہ کرے گا تو تب بھی کفر ہے. جادو کا توڑ ہے, علاج ہے, تو یہ قرآن پاک کی صورت میں احادیث میں اس کے وظائف اور اس کے جو علاج اور حل کے طور پہ یہ چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں, اسی کو اپنایا جائے گا. باقی کمی بیشی اور یہ مشکل اور پریشانیاں جس طرح دیگر بیماریاں ہیں یہ بھی ہو سکتی ہے, ایک آزمائش کی صورت میں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کا جو جائز حل ہے وہ کرنا چاہیے, نہ کہ ناجائز کی صورت میں. جس طرح ایک بیماری ہے اس کا غلط علاج جو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے, اسی طرح یہ بھی ہے تو اس کا علاج بھی جو غیر شرعی ہوگا اس کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, یہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس کا نقصان ہی نقصان تھا, ان کو فائدہ نہیں تھا. مثلا جادوگر ہیں, اب یہ ظاہری چند پیسوں کے لیے جادو کر کے دیتا, حالانکہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے بربادی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو اس طرح حسد بغض کا شکار ہو کے رشتہ دار عزیز و اقارب پہ اس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں, یقیناً وہ اپنی تباہی کو مول رہے ہیں. اور موٹی سی بات یہ ہے کہ وہ کفر کر رہے ہیں. اب جب کفر کیا تو کیا نمازیں, کیا روزے, کیا ذکر اذکار, کیا ان کے ان چیزوں کو فائدہ دیا جب بندہ یہ کام کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بری چیز ہے جس کو اپنایا جاتا ہے جو انسان کو کفر تک لا کھڑا کرتی ہے. اس لیے اس چیز سے ہمیشہ بچنا چاہیے. یہ سراسر نقصان دہ ہے, ولا ينفع, اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اب کسی کو نقصان دیا, تکلیف دی, ظاہری طور پہ اس کا ہو بھی گیا تو پھر بھی کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کو مصیبت پر بھی اس کا اجر دینا ہے, اور جو اس کو تکلیف آئی, پریشانی ہے, اس کا قیامت کے دن بھی اس کے لیے کیا ہوگا, اجر محفوظ ہوگا. تو اس کے لیے تو ہے, لیکن جس نے جادو کیا یا اس طرح کی حرکت کی وہ دنیا میں بھی غارت ہوا اور آخرت کے اندر بھی وہ پھٹکارے ہوئے لوگوں میں سے ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ, یہ سابقہ کتابوں میں بھی اور اس شریعت میں بھی یہ بات واضح ہے, جو بندہ اس چیز کو سیکھے گا, اس علم کو حاصل کرے گا, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, آخرت میں اس کا کوئی کچھ ایسا نہیں ہے, انعام و اکرام اور یہ چیزیں کچھ نہیں ہے اس کے لیے, اور وہ اس کا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم کی صورت میں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور ان نے بہت برا سودا کیا, یہ ایک جادو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں اور اپنے آپ کو بیچ ڈالا, کو ہمیشہ کے لیے برباد اور ناکام لوگوں میں شامل ہو گئے. فرمایا اگر انہیں علم ہونا تو انہیں یہ بہت برا سودا کیا ہے, لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ جانتے ہوتے. اس لیے علم بنیادی چیز ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا, اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایمان رکھتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے, یعنی جو ہے حد کو کراس نہ کرتے, حسد بغض کا شکار نہ ہوتے اس بنیاد پہ, اور انبیاء کی تعلیمات کو مان لیتے, تو واتقوا, تقوی اختیار کر لیتے, لمثوبۃ من عند اللہ خیر, اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کرنا تھا نا ثواب, وہ اس سے بھی بہتر. بھائی جو کسی دوسرے کو عطا کرے وہ تمہیں نہیں عطا کر سکتا, رب وہ عطا کر سکتا ہے. تو اس کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرنا اور حسد بغض کا شکار ہو کہ اس کو کیوں ملا, اور یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کی حکمت کے اوپر اعتراض کرنے والی چیز ہے, جس کی بنیاد پہ یہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ ایسا ہو, اس اللہ کے ساتھ اسے ڈرا جائے, پرہیزگاری اختیار کی جائے, اور اس سے دعا و التجائیں کی جائیں, تاکہ وہ جب رب جو دوسروں کو عطا کرنے پہ قادر ہے وہ آپ کو بھی عطا کرنے پہ قادر ہے. چہ جائے کہ کوئی اس طرح کا غلط رستہ استعمال کیا جائے جس سے اس کی قبول نیکیاں یا دیگر چیزیں وہ بھی ضائع ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ جو تھا نا, اگر ان کو نہ بھی ملے, نہ بھی نوازا جائے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو مال و نعمتوں میں پالے گئے, ان کی بجائے وہ لوگ کہ جو دنیا میں تنگی اور مشکلات اور مسکینیت کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں, وہ 500 سال ان عمراء سے یہ غریب لوگ جو ہیں وہ پہلے جنت میں چلے جائیں گے. یہ کیا ہے, واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر, اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے اس پہ اس کی رضا کے اوپر راضی رہنا, اور اپنے ایمان کو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف اور اس کے مطابق یعنی شریعت کے مطابق عمل پیرا رہنا, یہی اور اسی کے اندر خیر ہے. اور آگے یہاں بھی یہی فرمایا کہ لو کانوا یعلمون, برائی کے بارے میں جاننا کہ اس کی شناخت اور اس کی سزا کیا ہے, اور اچھائی کے بارے میں سمجھنا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا دنیاوی اور اخروی اعتبار سے. جب یہ چیزیں معلوم ہوگی اور سنتے رہیں گے, یہ علم ہوگا, تو پھر انسان یقینی بات ہے اس کی طرف جو سنتا ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اس لیے جو اچھی باتیں سنے گا تو صاف سی بات ہے اچھائی کی طرف آئے گا. اور اسی طرح برائی کی شناخت کے بارے میں جب یہ چیزیں ہوں گی نا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا تاکہ ان گناہوں سے انسان بچ سکے اور ان غلطیوں سے بچ کے جہنم سے بچ کے جنت کا جو ہے وہ مستحق بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو قرآن و سنت کے موافق اعمال ہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.